پاک ہند کشیدگی اور پہلگام واقعے پر ایک دوسرے پر بے بنیاد الزامات کے بعد پاکستانی اور ہندوستانی سفارتکاروں کو اپنے اپنے وطن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں سفارتی اہلکار گزشتہ روز بذریعہ ہوائی جہاز اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ پاکستان نے ہندوستان ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ ہندوستان نے پاکستانی سفارتی عملے کے رکن کو ملک سے نکلنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی بل 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت 20 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت کی طرف سے پیش سرکاری وکیل توشار مہتا نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ انہوں نے وقف معاملے میں عدالت عظمیٰ کے ذریعے تسلیم کیے گئے 3 معاملوں پر تفصیلی جواب داخل کیا ہے۔ نئے CJI بھوشن رام کرشن گوئی نے کہا کہ اب اگلے منگل 20 مئی کو معاملے کی سماعت ہوگی۔ سالسٹر جنرل توشار مہتا نے عدالت کو یقین دلایا کہ معاملے میں موجودہ حالت باقی رکھی جائے گی۔ بینچ نے کہا کہ وہ 20 مئی کو 1995 کے گزشتہ وقف قانون کے الزامات پر روک لگانے کی گزارش کرنے والی عرضی پر غور نہیں کرے گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورسز نے ایک انکاؤنٹر میں مبینہ عسکریت پسند کو مارنے کی خبر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جنوبی کشمیر کے ضلع اونتی پورہ کے ترال علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان انکاؤنٹر میں ایک نامعلوم عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن ہنوز جاری ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے مصدقہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنوبی کشمیر میں ہونے والا دوسرا انکاؤنٹر ہے۔ روس کے صدر کے ایک فیصلے نے امریکی صدر ٹرمپ کو دورہ ترکیہ سے روک دیا۔ تاس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے ترکیہ کا دورہ نہیں کریں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ترکیہ میں مذاکرات کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن کی طرف سے ماسکو کے وفد کے اعلان کے بعد اور روسی صدر کی عدم شرکت کے بعد ترکیہ کے دورے میں عدم دلچسپی ظاہر کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے آج جمعرات کو استنبول میں ہونے والے روس یوکرین مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری تھی، تاہم روسی وفد کی قیادت کرملن کے مشیر ولادیمیر میڈنسکی کی جانب سے کرنے کے اعلان کے بعد امریکی صدر نے ترکیہ نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ روس کے وفد کے دیگر ارکان میں نائب وزیر خارجہ میخائیل گالوزین، مسلح افواج کے مرکزی ڈائریکٹریٹ آف جنرل اسٹاف کے چیف ایگور کاسٹیوکوف اور نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فومین شامل ہیں۔ ترکیہ میں یہ مذاکرات بند دروازوں کے پیچھے ہو رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 140 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں 140 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر یورپی اسپتال پر بنکر بسٹرز بم حملوں کے مناظر CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے بارے میں صہیونی اخبار ہارٹز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غلط اور جھوٹی معلومات کی بنیاد پر یورپی اسپتال پر بنکر بسٹر بم گرائے۔ صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ کے خان یونس علاقے میں ایک اور صحافی نجات سلیمان ابو ذخیر کے مکان پر بمباری کر کے انہیں ان کے کنبے کے ہمراہ شہید کر دیا۔ دوسری جانب رفح شہر میں القسام بریگیڈز کے جوابی وار سے کئی صہیونی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں تمون ٹاؤن سے بھی صہیونی دہشت گردوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں ہیں۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب صہیونیوں نے صبح سویرے علاقے پر دھاوا بول کر ایک مکان کو محاصرے میں لے لیا۔
فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں یورپین اسپتال کے احاطے اور اطراف پر اپنے بڑے فضائی حملوں کے ذریعے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کے باقی ماندہ نظام کے خلاف ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ان حملوں کا مقصد اہم مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے غزہ پر اسرائیل کی حالیہ بمباری پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو جنگ بندی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور حملوں کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک صہیونی حکومت کو غیر سنجیدہ بتا رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد عبد الرحمن آل ثانی نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور حملوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے مذاکرات میں کسی قسم کی سنجیدگی نہیں رکھتی۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے غزہ کے لیے پیش کردہ انسانی ہمدردی پر مبنی منصوبے کو غیر ضروری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو براہ راست انسانی امداد غزہ کے عوام تک پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ مذاکراتی وقت کی آمد کے ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ میں بڑے پیمانے پر بمباری شروع کر دی، جو کہ کسی طور پر تعمیری رویہ نہیں ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایرانی قوم کو نہیں جھکا سکتی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز کے بیانات ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہیں کہ انہوں نے اب تک ایرانی قوم کو پہچانا نہیں۔ ایرانی قوم غیرت مند قوم ہے جس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی ہے۔ کرمانشاہ میں علمی و ثقافتی شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کو خطے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ خود ایک سال کے عرصے میں 60,000 سے زائد فلسطینی خواتین و بچوں کے قتل عام میں شریک رہا ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جو لوگ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے پانی، خوراک اور ادویات تک بند کر چکے ہوں، وہ امن کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ تہران اور جامع ایٹمی معاہدے JCPOA کے یورپی فریقوں کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور کل 16 مئی کو استنبول میں ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کے حوالے سے تہران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان 16 مئی کو مذاکرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس یورپی ممالک یعنی جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ سیاسی مشیروں کی سطح پر منعقد ہوگا، جس کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے متعلق مشاورت کو آگے بڑھانا ہے۔ اب تک ایران اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر 3 بار مذاکرات ہو چکے ہیں۔ یہ اجلاس اپریل میں ہونا تھا، لیکن ایران امریکہ کے چوتھے دور کے مذاکرات میں تاخیر کے باعث اسے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ 2015 کے معاہدے میں ایک اسنیپ بیک میکانزم بھی شامل ہے۔ ایران اب تک بارہا خبردار کر چکا ہے کہ اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنا سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔